عزاداران امام مظلوم نبیوں کا عزاداران اول امام مظلوم غم کی گھڑی ہے، سکھ کی گھڑی ہے، اور دل جو ہے دہلی سے مسرت امام حسن مشتبہ کو چھوڑ کر غم شہادت علی بن ابی طالب کی طرف پڑھا ہے۔ برادر نے اصال ثواب کے لیے مجلس کے انعقاد کیا، اسے کہا کہ والد اصال ثواب کی مجلس ہے، اولاد کی طرف سے اپنے والدین کے لیے بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو سوائے سے پہلے کر کے کوئی دوسرا ہدیہ نہیں۔ یہی ہدیہ ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری اولاد اگر ہمیں یہ ہدیہ ایک سال میں ایک سال میں کہ ہم اہل بیت کی وجہ سے خود ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ اگر ہمارے لیے ذکر اہل بیت کا ہے، ہمارے حسنت سے کہہ سکتے ہیں شیعہ شہزادی ہمارا بچہ جس طریقے ہم نے آپ کے لیے کی تھی، آج وہ دیکھیے ہمارے لیے آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ موضوع سنت رسالت کو قرار دیا، اور مجھے کیونکہ سفر پہ جانا ہے آج رات میں ہی، اور یہاں سے سفر کا بھی بلانی ہے کل تک کا، تو کوشش رہے گی کہ جتنی مدت آپ کے مابین آئے ہوں کہ آپ آئے ہیں اس بارگاہ میں، 4 بچے ہی صحیح، 5 بزرگ ہی صحیح، لیکن خالی نہ جائیں، کیونکہ ہمارا مکتب جو ہے کثرت کو تو ہم ویسے نہیں دیکھتے۔ عامر بھائی سلامت رہے، دیکھیے پہچان لیا سے بعد آپ کی زیارت ہوئی، تو ہمارا مکتب ویسے بھی ہم معیار کو دیکھتے ہیں۔ علی والے ہر دور میں کم تھے لیکن غالب رہے، کثرت میں نہیں تھے، قلت میں تھے۔ مدینے کی حال و ہوا ہی دیکھ لیجیے۔ مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایسے موضوع پر گفتگو شاید آپ سے اس سے پہلے سنی ہو، میرا جی چاہ رہا ہے کچھ نیا آپ کو عامر بھائی ایسا موضوع سنا کر جاؤں کہ آپ کہیں مولانا کچھ محنت کی ہے آپ نے۔ ضروری ہے، تقلیدی سلسلہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے تشریحی میں تقلید کریں، ہمارے فکری میں تقلید نہیں ہوتی۔ فکر ایک الگ میزان ہے، مسئلہ علم ہے، بھائی فلاں مولوی نے اتنا پڑھا ہے تو میں بھی اتنا ہی پڑھوں گا، میں اس کا مقلد ہوں، یہ روش غلط ہے۔ ممکن ہے ان کے اندر جو استعداد ایک چیز سے کئی گنا زیادہ حسن بھائی کے اندر ہو، آپ کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جو تقلید کے مخصوص اعمال ہیں ٹھیک ہے، وہ اس تک یہی رکھیں تو بہتر ہے، لیکن جہاں تقلید نہیں بنتی وہاں نہیں۔ علم ہے، قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے، قرآن کے ادراک میں فلاں نے یہ لکھ دیا تو لکھ دیا، بس میں اس کو اتھینٹک مانتا ہوں۔ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ جو لکھ دیا گیا تھا یہی اتھینٹک تھا؟ قرآن کا حتمی ترجمہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا۔ حقیقت قرآن صرف امام، اسی لیے قرآن سامت کہا جاتا ہے۔ قرآن کتاب ہے، نہ بولنے والا قرآن، بولنے والا قرآن امام معصوم کو کہا جاتا ہے، امام ناطق کہا جاتا ہے، یہ بولتا ہوا قرآن۔ قرآن ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، موضوع سنت رسالت کو قرار دیا، امیر کائنات کی شخصیت کو نئے پیرائے میں لا کر بیان کرنے کا کہ بیٹھے ہوئے تو ہمارے بیٹھے چل رہے تھے، میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، کچھ سیکھنے کو ہمارے بچوں کو ملے۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت اگر بندہ کر کر آ رہا ہے تو کچھ لے کر جائے، ایسا نہیں کہ آگر 2 نقطے سنا دیے واپس سمیٹ لیے اور مولانا صاحب چلے گئے، مسجد کا قضا، ہاں مسجد کا قضا ہو جاتا ہے فضائل سے، لیکن تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ بچے جو والدین کے ساتھ آئے ہیں ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا نا دیکھیے کہ اپنے والد کے لیے مطلب مجلس کا اہتمام کیا، کل ہمارے لیے ہمارے بچے سے کسی منسلک رہے، جڑے رہے، ایسی تربیت کی جائے۔ تو خدا نے اپنی دار کتاب میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بے شک خالق وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، بنایا، پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہے، خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا نے کافر پیدا کیا تھا یا خدا نے مومن پیدا کیا تھا، کسی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے بھائی خدا نے ہی ایسا پیدا کیا، یزید کو تو بنایا ہی خدا نے ایسا تھا، اس بیچارے کی کیا غلطی، یہی کہتے ہیں نا مسلمان۔ خدا کی مرضی کے بغیر کو پتہ نہیں ہلتا، کوئی کسی کی گردن کیسے کاٹ سکتا ہے، وہ بھی امام معصوم کی، ہاں جب خدا کی مرضی پر پتہ نہیں ہلتا، ہاں یہ جو عبد الرحمن ہے ملعون، یہ کیسے امیر کائنات پر زب چلا سکتا ہے بغیر خدا کی مرضی کے۔ یہ چیزیں سوال بچوں کے ذہن میں بھی سوال جنم لیتے ہوں گے جب کوئی شیعہ بچہ ملتا ہوگا اسکول میں اپنے دوسرے بچوں سے، ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، بغیر خدا کی مرضی کی تو کچھ نہیں ہوتا، تمہارا امام تو خدا کی مرضی سے شہید ہوا ہے۔ یہ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، شبہات جنم لیتے ہیں، سوالات جنم لیتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی خدا کے اختیار سے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں، جب خدا تھا تو علی کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو حسین کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو امام حسن کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو رسالت کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی۔ ایسا ہی ہے نا، جو بچے یہ سوال کرتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے تمہارے خدا نے نہیں بچایا، ہاں امام علی شہید ہو گئے، خدا اعتراض کرنے والا بھی مسلمان ہے، ہم کہیں بھائی رسول اللہ شہید ہو گئے یا رحمت فرما گئے آپ کے اعتقاد کے مطابق،
خدا نے کیوں نہیں بچایا؟ تھا نا محبوب کبریا تھے جن کے لیے خدا نے عالمین کو خلق کیا. خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں خلق کیا اختیار کے ساتھ. سب سے بڑی نعمت جو خدا نے بندگی کو عطا کی ہے، بشر کو عطا کی ہے، وہ نعمت اختیار ہے. یہ جو آپ کا نفس ہے نا، یہ آپ کا نہیں، یہ ملکیت خدا بندی ہے. دیکھیے میں ابھی برادر بھی پڑھ رہے تھے دوران نماز نعمت الہیہ کا ذکر کر رہے تھے درس میں کہ ہر شے نعمت الہی، خدا کتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے. ہر شے نعمت ہے نا. سورہ اسراء آیت نمبر 20 کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. جو کچھ ہے عالمین میں سب نعمت پروردگار ہے، عطا پروردگار ہے، کسی کا ذاتی حق نہیں. مثلا یہ ہوائیں کوئی کہہ سکتا ہے میرا حق ہے؟ نہیں، نعمت ہے. خدا چاہ رہا ہے خود آپ سانس لے رہے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے. پانی کسی کا حق ہے؟ نہیں، عطا پروردگار ہے. یہ زمین کسی کا حق ہے؟ نہیں، عطا پروردگار ہے. یہ اولاد آپ کا حق ہے ذاتی؟ نہیں، عطا پروردگار ہے. باپ کے لیے بیٹا، بیٹے کے لیے باپ عطا پروردگار ہے. کیوں؟ حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق کبھی جدا نہیں ہوتا، حق آپ سے الگ نہیں ہوگا. اگر آپ کا حق ہوتا تو آپ کا باپ آپ سے بچھڑتا نہ، آپ کا اولاد آپ سے بچھڑتی نہ، آپ کی والدہ آپ سے بچھڑتی نہیں. یہ والدہ آپ کے لیے عطا پروردگار تھی، یہ باپ آپ کے لیے عطا پروردگار تھا، یہ اولاد آپ کے لیے عطا پروردگار تھی. خدا کہے کائنات میں جو کچھ ہے عطا پروردگار ہے، تمہارا ذاتی حق نہیں ہے. بس تمہارا اختیار جو ہے نا، یہ تمہاری ملکیت مرضی تمہاری ہے. یہ میں نے تمہیں باپ عطا کیا، یہ میں نے تمہیں ماں عطا کی، یہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی. تم ان سے محبت سے پیش آتے ہو یا نفرت سے پیش آتے ہو، یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں، مرضی تمہاری ہے. خدا کہے نفرت بھی میں نہیں کروں گا، محبت بھی میں نہیں کروں گا، کافر بھی میں نہیں بناؤں گا، مومن بھی میں نہیں بناؤں گا. مرضی تمہاری ہے. تمہارے سامنے علی کا راستہ بھی ہے، دشمنان علی کا راستہ بھی ہے. اپنے قدموں سے چلتے ہوئے چاہے مومن بن جاؤ یا کافر قرار پاؤ. تو دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں کہ آپ چاہے مومن بنے، آپ چاہے کافر بنے. نہ کافر خدا بناتا ہے نہ مومن خدا بناتا ہے. مومن بھی انسان خود بنتا ہے، کافر بھی انسان خود بنتا ہے. کفر کرتا ہے کوئی انسان جب وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے، جب خدا کے احسانات کو بھول جاتا ہے. تب سے یہ یاد ہے کہ سانسیں ہے نا، سلامتی بہت بڑی نعمت ہے. قدر تب ہوگی جب کوئی ایک عضو بدن کا آپ کا خدا خواستہ مفلوج ہو جائے یا کام نہ کرے یا اس سے محروم ہے، تب آپ کو قدر ہوگی. یہ پلک جو ہے نا آپ کی، جو دن میں 10 دفعہ 1 سیکنڈ میں 15 سیکنڈ میں جھپک رہے ہیں، تو یہ جھپکنا بند ہو جائے پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی قدرت تھی. کوئی بندہ نہیں لے سکتا. یہ نعمت ہے خدا کی. یہ سانسیں تو آسانی آ رہی ہیں نا. مجھ سے پوچھیں جس کے لیے سانسوں کا مسئلہ ہوا ہوا، ایک سانس لیتا ہے تو 4 سانسیں نہیں آتی، پھر ایک سانس آتی ہے. اس سے قدر پوچھیں ان سانسوں کی. یہ بدن سالم ہے، نیند کرنا ہے، کھا پی رہے، ہاتھ سے یہ انگوٹھا ہے نا، یہ بدن کا حصہ ہے، ٹوٹ جائے کٹ جائے. میں مولانا ہوں، میرا بھی کسی مثال نہیں، مولانا میں آ کے آپ کر کے چلے گئے. میں اپنی بات بتا، مولانا کا انگوٹھا کٹ گیا مثلا، اب میں پریشان ہوں کہ میں نے خدا کے احسان کو یاد رکھا. خدا نے راستے دکھائے. خدا کہہ رہا ہے مومن بھی تم نے خود بننا ہے، منافق بھی تم نے خود بننا ہے، کافر بھی تم نے خود بننا ہے، بے دین بھی تم نے خود بننا ہے، مسلمان بھی تم نے خود بننا ہے، سلمان بھی تم نے خود بننا ہے. سب چیزیں خدا نے کہا تمہارے سامنے، تمہاری مرضی ہے، تم جو راستہ چاہے اختیار کرو. میں کہہ رہا ہوں میں اب پہچانوں اس راستے کو جو خدا دکھانا چاہتا ہے. میرا یہ انگوٹھا ہے کٹ گیا. بڑے بڑے صاحب منصب لوگ ہیں، بڑے دولت مند لوگ ہیں دنیا میں. چلا گیا کسی صاحب اختیار کے پاس، حضور میرا انگوٹھا کٹ گیا، آپ تو ناظم ہے محلے کے، میرا انگوٹھا لگوا دیجیے نا. ہمارے پورے محلے نے آپ کو ووٹ دیا تو ناظم ہے. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہ انگوٹھا نہیں لگوا سکتا، میں یہ انگوٹھا نہیں دے سکتا. یار آپ کا اختیار ہے، پورا محلہ آپ کی عزت کرتا ہے، ساری نالیاں آپ صاف کرواتے ہو، ساری گلیاں آپ صاف کرواتے ہو، محلے کی نظافت کا خیال آپ ایک انگوٹھا کٹ کے انگوٹھا نہیں دلوا سکتے. مولانا میرے بس میں نہیں ہے. اچھا ہے، ان کے لیول کا کام نہیں ہے. کسی سے بڑے کے پاس جاتا ہوں. میں چلا گیا کسی ایم این اے کے پاس. حضور آپ کا ایم این اے ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اے سی کی ہوا کھاتے ہیں، سارا اختیار آپ کے ہاتھ میں، ایک سائن کے بغیر آپ کے کوئی کام نہیں ہوتا. پورا محل جو ہے اس کا جینا دشوار ہو جاتا ہے. اگر آپ راضی نہیں ہیں، آپ راضی ہیں تو سب راضی. تو میرا ایک انگوٹھا کٹ گیا ہے، خدا کے لیے مجھے انگوٹھا دے دیجیے. زندگی اجیرن ہو گئی ہے، زندگی عذاب ہو گئی. حضور مشکل کیا ہے؟ انگوٹھا نہیں ہے تو انگوٹھا نہیں ہے نا تو میں اپنی آبا کا بٹن نہیں لگا سکتا، میں قمیض کا بٹن نہیں لگا سکتا. میرے بہت سارے کام ہیں جو ایک انگوٹھا نہ ہونے کی وجہ سے یہ قمیض آپ کے لیے ایک امتحان بن جائے گی. پورا دن گزر جائے گا یہ 4 بٹن لگانے میں. ایک انگوٹھا نہ ہو تو زندگی کتنی دشوار. یہ نعمت ہے نا، نعمت کی قدر نہیں تھی، اب نہیں ہے تو بندہ پریشان ہے. بھائی انگوٹھا نہیں ہے، اے میں نے صاحب، اے صاحبان اختیار،
مجھے انگوٹھا دو، میں مولوی ہوں، ایران سے تبلیغ کے لیے آیا تھا، انگوٹھا کراچی میں کٹا ہے، مجھے کراچی سے چاہیے، میں بسط ہو جاؤں، سارا کراچی پریشان ہو جائے گا، بھائی مولانا کو انگوٹھا کہاں سے دیں؟ کہا چلو بھائی انہیں آغا خان لے جاتے ہیں، سب سے اچھا ہاسپٹل ہمارا یہ ہے، شاید کوئی جگاڑ نکل آئے مولانا کے لیے. لے گئے مجھے آغا خان. ڈاکٹر بیٹھ گئے سب بستہ سارے. کیا ہوا مولانا صاحب؟ انگوٹھا کٹ گیا ہے، اصلی چاہیے. اب سارے سرجنوں نے مشورہ کیا، کہا مولانا نے سفر زیادہ کیا ہے، دماغ ہل گیا ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے. سفر نہیں نے تھکا دیا ہے، اصلی انگوٹھا ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ انگوٹھا پلاسٹک کا لگوا دیتے ہیں، نقلی جب لوگ کے لگتے ہیں دوسرے یہاں سے. نہیں حضور میں اصلی لے کر آیا تھا، مجھے اصلی لے کر جانا ہے. پریشان ہو جائیں گے ڈاکٹر. حضور مولانا صاحب آپ قابل احترام، آپ کا علم قابل احترام، آپ کا ذوق قابل احترام، آپ کا تقویٰ قابل احترام، آپ کی ہر شے قابل احترام. یہ انگوٹھا ہم نہیں دے سکتے، انگوٹھا نقلی دے سکتے ہیں، اصلی نہیں دے سکتے. حضور مجھے اصلی چاہیے. اب اصلی کہاں ملے؟ کس در سے ملے مجھے اصلی انگوٹھا؟ میں چلا جاؤں اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر بیٹھ جاؤں، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہو، آپ تو مسلمانوں کے بقول. اب مسلمانوں نے تو یہی اعتقاد بنایا ہوا ہے نا، جو صاحب منصب ہو اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، چاہے برا ہی کیوں نہ ہو، اسے اختیار حاصل ہے کہ امت کے فیصلے کرے. اب میں چلا جاؤں صاحبان منصب کے پاس، آپ صاحب منصب ہیں، آپ بقول مسلمان خلیفہ ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ حق تصرف رکھتے ہیں، مجھے انگوٹھا دیجیے، مجھے انگوٹھا. تاریخ گواہ ہے بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ مشکل میں امت کو انگوٹھا دکھا دیتے ہیں، دیتے نہیں. جسے ساری امت اجماع کر لے وہ خلیفہ ہے. ممبر پر بیٹھ گیا، اسے حضرت یزید کو برا نہیں کہو، صحابہ نے بیعت کی تھی، یہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ امت نے جب سلیکٹ کر لیا، کسی کو حق نہیں اس کے خلاف خروج کرے. میں چلا جاؤں حضور مجھے انگوٹھا دے دیجئے، آپ شہباز شریف ہیں اور عصر حاضر کے خلیفہ بھی ہیں، تخت پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے انگوٹھا دیں، مسلمانوں کی ریاست کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے. اب وہ خلیفہ صاحب کہیں حضور مولانا صاحب یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے کہاں سے ملے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے وہ نمائندہ کون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے وہ ہستی کون ہے جسے خدا نے خلافت عطا کی ہے؟ اب میں جب انگوٹھا ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور تاریخ کی کتابیں کھنگالی کہ کون ہے جو مجھے میرا اصلی ہاتھ واپس دے، اصلی انگوٹھا واپس دے، تو تاریخ کی صفحات میں جھومر بن کر یہ روایت ابھری کہ تاریخ میں کوئی تھا جس کا انگوٹھا نہیں، پورے پر جل گئے تھے کہ ہمارے سے مسئولہ خدا نے نئے عطا کر دیے. ہمیں پتا چلا تاریخ میں کوئی تھا کہ جس کو حقیقی مل گئے. خدا کی عطا کردہ پہ اتنا ناز نہ کیا تھا فطرس نے، لیکن جب حسین سے عطا ہوئے تو عالم کو کہتا پھر رہا تھا کون ہے مجھ جیسا جسے حسین نے خیرات عطا کی ہو. حسین کی خیرات منصب بڑھا دیتی ہے، مرتبہ بڑھا دیتی ہے، نسبت مرتبہ بڑھا دیتی ہے. یہی فرق ہے. حقیقی پر مل گئے فطرس کو. اب ہم ڈھونڈے خدا کو تو ہمیں ملا کہ بھئی یہ دروازہ ہے جہاں جینین چیزیں ملتی ہیں، جہاں دو نمبری کوئی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا، باقی سارا دنیا کا مال دیکھ لیں آپ، دنیا کا سسٹم کیا چل رہا ہے. یہ ہے دروازہ وہ. اب یہ آنکھ ہے. ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے تو چلو دیکھ لیا تھا اہل بیت کو. خوش قسمت تھے سلمان، خوش قسمت تھے ابوذر، خوش قسمت تھے مقداد. آپ کا میرا کیا قصور ہے؟ نہ پہلے کو دیکھا نہ آخری کو دیکھا، اور لپیٹ دیے جائیں گے سفید کپڑے میں، خاک کے حوالے کر دیے جائیں گے. دل میں خیال آتا ہے نا ہمیں اس دور میں ہم نے 14 میں سے ایک کو نہیں دیکھا. بہت حساس مرحلہ ہے. کبھی اپنے آپ کو بے ارزش مت سمجھیے گا. حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ وہ آج کے دور میں پیدا ہو. حضرت موسیٰ کوہ طور والے نبی، کلیم اللہ نبی، وہ چاہتے تھے کہ آخری امت قرار پائے، نہ محمد کو دیکھیں نہ محمد کی آل اولاد کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود عشق ایسا ہو جو دیکھے ہو سے زیادہ لگتا ہو. دیکھنے والے اس منزل پر نہیں تھے، بغیر دیکھنے والے جس منزل پر ہیں. موسیٰ کوہ طور پر آئے، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے خدا امت محمدی سب سے افضل کیوں ہے؟ مجھے بھی پتا تھا کہ میں بھی ویسا بنوں. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے امت محمدی افضل ہے. وہ تو دیکھیں گے نہیں تیرے نبی کو، تو افضل کیوں ہے؟ خدا سے پوچھ رہے حضرت موسیٰ. لکھنے والا کون؟ طریحی فخر رازی. ہاں یہ وہ کتاب ہے سوائق مورخہ کتاب، جائیں دیکھیں اس کے اندر یہ روایت. لکھنے والے اہل تسنن یعنی عزادار حسین ابن علی، شیعہ علی ابن ابی. کون؟ موسیٰ تمنا کر رہے ہیں کوہ طور پر آ کر، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، ساری امتوں سے امت محمدی افضل کیوں ہے؟ خدا نے کہا لعشر خصال، 10 خصلتوں کی وجہ سے، 10 عادتوں کی وجہ سے. کباری لاہ مجھے بھی پتا تاکہ میں بنی اسرائیل کو سکھاؤں وہ بھی وہ منصب حاصل کریں. مجھے بھی سکھا تاکہ میں بنی اسرائیل کو سکھاؤں تاکہ وہ بھی وہ مرتبہ پائیں جو امت محمدی کا ہے. کہا موسیٰ ناممکن ہے. کہا کیوں؟ کہا انہیں میں نے اس خاک سے بنایا ہی نہیں جس خاک سے تجھے بنایا ہے. امت محمدی پہچانیے. ہر فرقہ کلمہ پڑھنے
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت نہیں، امت کے لیے علامت خدا نے بیان کی ہے، جن کے اندر وہ شرائط پوری ہوگی اسے امت محمدی کہلانے کا حق ہے. کیا کہ 10 خصلتیں ہوں گی. کون سی 10 خصلتیں ہوں گی؟ ما هو تلك الخصال؟ خدا نے کہا الصلاۃ والزکاۃ والحج والجمعہ والجماعہ والعلم والقرآن والعاشوراء. 10 خصلتیں خدا نے گنوائی، 10 عادتیں ان کے اندر ہوں گی، 10 اعمال ہوں گے. اللہ کون سے؟ کہا الصلاۃ، وہ نمازی ہوں گے، بے نمازی نہیں ہوں گے. یعنی امت محمدی بننے کا آپ سے جو نماز کا پابند ہو، بے نمازی امت محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. والصلاۃ والزکاۃ، زکات دینے والا ہو، والصوم روزہ رکھنے والا ہو، والحج حج کرنے والا ہو، والجماعہ جماعت کے ساتھ عبادتیں انجام دیتا ہو، اکٹھے ہو کر جمع ہو کر عبادتیں کرتا ہو. اکیلا اکیلا اپنے اپنے کونوں میں بیٹھ کر عبادتیں کرنے والا نہ ہو، غاروں میں بیٹھنے والا نہ ہو، میدان میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا ہو، عبادتیں باجماعت کرنے والا ہو، علم والا ہو، والقرآن قرآن والا ہو، والعاشورا عاشورا والا ہو. خدا نے جب یہ عادتیں بیان کی ہیں نا تو موسیٰ نے کہا بار الہ ما ہوا عاشورا، بار الہ یہ عاشورا کیا ہے؟ نہیں پوچھا نماز کیا ہے، نہیں پوچھا روزہ کیا ہے، نہیں پوچھا حج کیا ہے، نہیں پوچھا زکات کیا ہے، نہیں پوچھا اعمال خیر کیا ہے، نہیں پوچھا خدا سے موسیٰ نے کہ قرآن کیا ہے، علم کیا ہے. کیا پوچھا؟ عاشورا کیا ہے. ما ہوا عاشورا یوم شہادت سبط محمد المصطفیٰ، رسول کے نوازے کی شہادت کا دن عاشورا ہے. اور بار الہ امت افضل، تو کہہ رہا تھا کہ امت محمدی قیامت کی تمام امتوں سے افضل ہے، کسی کو مرتبہ حاصل نہیں ہے جو امت محمدی کو ہے. یہ کیا عاشور کیا امت کے ہاتھوں مارا نہیں جائے گا؟ نہیں موسیٰ، ہر کلمہ کو امت نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا امت نہیں ہے. امت کا معیار میں خدا توحید طے کرے گی کہ امت محمد مصطفیٰ کون سی ہے. اپنا دعویٰ یک طرفہ امت کوئی بھی کہہ سکتا ہے محمد، خدا کہہ رہا ہے میں طے کروں گا کہ کون امت محمد مصطفیٰ ہے. کہ بار الہ جب حسین کے قاتل ہے، کہا نہیں قاتل نہیں ہے، میں نے اسے امت کو اس خاک سے بنایا ہی نہیں جس خاک سے ہم تجھے بنایا. اب موسیٰ ہے نا نبی ہے، کلیم اللہ کوئی معمول اللہ سے پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے، یہ عام نبی نہیں ہے، اتنے عظیم المرتبہ نبی. اور خدا یہ کہتے ہیں کہ حسین کا عزادار ویسا ہے ہی نہیں جیسا تو ہے، تیرا معیار الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے. تو پتہ چلا عزادار نے خود کو نہیں پہچانا، علی کے ماننے والے نے اپنی معرفت حاصل نہیں کی. اگر آپ کو پتہ چلے آپ کو خدا نے کس معیار پر خلق کیا ہے، قسم خدا کی آپ دعا کرو، دعا مستجاب کرو، ناممکن ہے. اگر آپ کو پتا ہو اپنی معرفت، پوجا علی کی معرفت، پوجا حسین کی معرفت، پوجا شہزادی کونین کی معرفت، آپ کو یہ نہیں پتا میں کس کی اولاد ہوں، میں کیسے خلق ہوا، میرے باپ کون تھا، میری دینت میں کیا خدا نے رکھا ہے. میں نے ڈھونڈا کہ خدا نے کیوں کہا موسیٰ تو اس خاک سے نہیں ہے جس خاک سے میرے محمد کے امتی ہیں، میرے محمد کے ماننے والے ہیں. میں نے ڈھونڈا تو روایت ملی کہ رسول نے فرمایا یا علی شیعتوں کا خلق من فضل طینتنا، یا علی خدا نے تیرے شیعوں کو مجھ محمد کی بچی ہوئی خاک سے بنایا. خاک رسالت میں آپ، خاک فضل رسالت میں آپ کو خدا نے جن کی خاک میں ضمیر میں رکھا وہ علی کے شیعہ ہیں. یعنی اب ہر کوئی علی کا شیعہ نہیں ہے جس کے اندر سے کوئی رسالت آتی ہو. آپ رسالت کی مہک ہیں، آپ رسالت کا چہرہ ہیں روئے زمین پر. اپنے اعمال سے بتائیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم مصطفی ہیں، ہم مرتضوی ہیں، ہم حسینی ہیں. پتہ چلے کہ وہ خاک اپنا اثر دکھائے، تب جا کر آپ حسینی کہلائیں گے، تب آپ امت محمد مصطفیٰ کہلائیں گے. میں نے کہا ہم ڈھونڈنے نکل جائیں، 1400 سال بعد آئے، ہمیں تو پتا. میں نے کہا عظمت آپ کی زیادہ تھی، موسیٰ بننا چاہ رہا تھا آپ جیسا لیکن نہیں بن سکا. میں بھی ڈھونڈنے نکل جاؤں. بار الہ مجھے دیکھنا تو ہے، یہ آنکھ میری ہر چیز دیکھتی ہے، اچھا بھی دیکھتی ہے، برا بھی دیکھتی ہے، چھوٹا بھی دیکھتی ہے، بڑا بھی دیکھتی ہے، ہاں مٹی بھی دیکھتی ہے، سبزہ بھی دیکھتی ہے، صحرا بھی دیکھتی ہے، دریا بھی دیکھتی ہے. اس کے اندر خواہش ہے کہ سب کچھ دیکھے، ہے نا. اس کی خواہش ہے کہ یہ تجھے بھی دیکھے. تیری تمام مخلوقات کو دیکھنے کی خواہش میری آنکھ میں ہے. اب اسی آنکھ میرا تقاضا نہیں ہے، اسی آنکھ کا تقاضا ہے کہ تجھے بھی دیکھا جائے، کیونکہ تم نے خلقت ایسی کی ہے اس کی کہ جہاں تک میلوں دور تک نظر ہے. ابھی مثال صاحب نے دیوار ہے تو دیوار تک نظر آ رہا ہے، دیوار نہیں جہاں تک رہے جہاں آنکھ کی نظر آئے گا. ایسا ہی ہے. اب اس کی خواہش ہے، اب اچھا دکھ رہا ہو برا دکھ رہا ہو، اختیار آپ کے پاس ہے نا. خدا نے کہا میں تمہیں خلق کیا، مرضی تمہاری ہے، اچھا دیکھو یا برا دیکھو، لیکن ہاں تم جو بھی دیکھ رہے ہو مجھے پتا ہے. خدا کہہ رہا تم اچھا دیکھو برا دیکھو تمہاری مرضی، لیکن جو بھی دیکھ رہے ہو میں جانتا ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَانُ، تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم جس کے پاس سے آئے تھے اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. خدا کہہ رہا تم کچھ بھی کر لو، اچھا کرو برا کرو، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. اب ایک بار الہ آنکھ بھی تیری، اس کے اندر خواہش بھی تیری، تیری مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. شاعرہ کا ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے. چلے ہم کہہ رہے ہیں
مان لیا تیری پت مرضی بغیر. اب یہ جو آنکھ تمنا کر رہی ہے یہ بھی تیری خلقت ہے, تیرا تقاضا ہے. ہم تجھے کہاں دیکھیں, تجھے کہاں ڈھونڈیں, ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ شاید آواز قدرت ہے, اے نادان مجھے ڈھونڈنے نکلا ہے, خود تھوڑی کوشش تو کر, تھوڑے ہاتھ پیر تو چلا. میں نے تجھے اختیار دیا ہے, تو اپنا اختیار استعمال کرے گا تو میری دہلیز تک ضرور پہنچے گا. میرا تجھ سے وعدہ ہے, اب میں ڈھونڈنے نکل جاؤں. میں آپ سے پوچھوں حضور یہ آنکھ ہے میرے سے کہہ رہی ہے کہ ہر چیز دیکھو, کوئی فلسفی میرے سامنے آ جائے, حضور یہ جو آنکھ تم سے کہہ رہی ہے سب کچھ دیکھو, آپ ذرا اس آنکھ سے کہو کہ اپنے آپ کو دیکھ کر دکھائے. کوئی مہندس کوئی عاقل مجھ سے یہ کہہ دے بھائی یہ جو آنکھ آپ سے کہہ رہی ہے کہ سب کچھ دیکھو, اپنی اس آنکھ سے کہو کہ خود کو دیکھ کر دکھائے, میں پریشان ہو جاؤں گا. اب یہ آنکھ سامنے تو دیکھ سکتی ہے, اس کا زاویہ نظر بدل نہیں سکتا, یہ پلٹ کر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. کوئی طریقہ تو ہوگا, کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ سے سوال اللہ تعالیٰ سے مومن سے کیسے دیکھا جائے گا صاحب؟ آئینے سے دیکھا جائے گا. ہاں یہی فلسفہ توحید بھی سمجھانا چاہتی ہے, بغیر وسیلے کے توحید نظر آ بھی نہیں سکتا. خدا چاہتا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو اپنے کمال کے اپنے جلال کے 14 آئینے اتار رہا ہوں, ان میں مجھے تلاش کرو. بغیر اسی لیے وسیلہ مطلب وسیلہ کہا جاتا ہے. اسی لیے مکتب ہمارا مکتب وسیلے والا مکتب ہے. ہم بغیر وسیلے کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے. اور یہ ایام جو آپ دیکھ رہے ہیں توحید کا سب سے بڑا وسیلہ, توحید تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ حضرت سلمان. اب میں نے کہہ دیا, آپ کہیں گے کہ مولانا نے حضرت علی کو نعوذ باللہ رسول سے بڑا بنا دیا. ایسا نہیں ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں جو رسول کر رہا ہے. کیا حضرت سلمان ایک دن مسجد میں گئے, دیکھا رسول اللہ علیہ نماز میں سجدہ میں سجدہ شکر میں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں, قال اللہم اغفر لی امتی بحق علی ابن ابی طالب, باری اللہ میری امت کی مغفرت فرما علی کے صدقے. رسول وسیلہ قرار دے رہے ہیں کسے؟ علی ابن ابی طالب کو. سلمان بہت خوش ہوئے, میرے مولا کی کیا عظمت ہے, کیا مرتبہ ہے. دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس, حضرت علی کو جا کر بتائیں یا علی آج میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا, رسول حالت سجدہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے بارگاہ توحید میں, اور کہہ رہے تھے علی کے صدقے میری امت کو بخش دے. کیا مرتبہ ہے آپ کا, کیا شان ہے آپ کی. دوڑتے ہوئے گئے تو کیا دیکھا, علی بھی حالت سجدہ میں ہے اور دعا کریں بار الہ اللہم اغفر لی شیعتی بحق محمد المصطفیٰ, بار الہ محمد کے صدقے میرے شیعوں کی مغفرت فرما. یہ وسیلہ, یہ ہے مکتب وسیلہ. رسالت سب سے بڑا منصب, اور رسالت توحید تک پہنچنے کے لیے جسے اپنے لیے وسیلہ قرار دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اب یہ مکتب وسیلہ. اب ایک نیا زاویہ میں نے کہا تھا, آپ کہیں مولانا باتیں ساری پرانی کر رہے ہیں, کہہ رہے تھے نیا نیا زاویہ دکھا کر جائیں گے, تو چلے نیا زاویہ بھی دکھا دیتا ہوں. امام مظلوم کی زندگی کا آپ ہم میں بول رہا ہوں آپ کو سنائی دے رہا ہوں, ایسا ہی میں کلام کر رہا ہوں, لفظ آپ کی سماعت تک پہنچ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں. مثلا میں چپ ہو جاؤں آپ مجھے سنیں گے, لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میرے مزاج کو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے مولانا بہت باتیں کرنے کے آدمی ہیں, آج خاموش, آپ کو فوراً پتہ چلے گا گڑبڑ ہے. آپ پوچھیں گے مولانا طبیعت ٹھیک ہے, میں نے کچھ کہا نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں یا کوئی مسئلہ ہے. کہ آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ میں خاموش ہوں نا, تو آپ میری خاموشی سن رہے ہیں, تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, علی 25 برس تک خاموش تک کتنے شیعوں نے علی کی آواز سنی؟ بولنا تو حیوان کا بھی سنا جاتا ہے نا. علی امام ہے, علی کی خاموشی میں کلام ہے. کتنوں نے علی کی خاموشی سنی, کتنوں نے علی کی خاموشی سے سیکھا, کتنوں نے جاننا چاہا کہ علی کیوں خاموش. حساس مرحلہ ہے, آج شب ضربت ہے, آج بہت سخت دن ہے. اہل بیت تو بحران ٹوٹ رہا ہے. علی مظلوم اس زمانے میں تو تھا ہی, آج کے دور میں بھی مظلوم ہے. علی کا نعرہ بڑے جوش سے لگاتے ہیں. نعرہ لگانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے میں بابوس کی دنیا نہیں ہوں. اتنا بے ارزش تھا علی. نشے میں دھت تم علی کا نعرہ لگاؤ. نشوں کی اپنی طلب کو پورا کرنے والی کے نام سے منسوب. کتنا غریب ہے علی, کتنا مظلوم ہے. وہ تو شمر و یزید تھے کہ حسین پر ستم ڈھاتے تھے. ان کے شکم میں تو لقمہ یزید پہنچا ہوا تھا کہ حسین کو پہچان نہیں پائے. آپ تو حسینی ہیں, آپ کو تو شکر نہیں کھلاتا, آپ کو تو یزید نہیں کھلاتا. معذرت کے ساتھ لہجہ تھوڑا سخت ہے, آپ پر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں معاشرے کی. ایسا نہیں کہ میں ہر چند لوگوں سے مخاطب ہوں, بات کر رہا ہوں معاشرے کی. بھائی میں تو دسترخوان امام اعظم کا پڑھتا ہوں, میں وہ لقمہ کھاتا ہوں جو تبرک میں ملتا ہے. میرے شکم میں مطہر غذا پہنچتی ہے. میں علی سے دور کیوں, میں نے امام کو کیوں نہیں پہچانا, میں نے علی کو کیوں نہیں پہچانا. علی کی مظلومیت سب سے بڑی یہی ہے.
وار کا زخم بہت ہلکا تھا علی کے لیے، علی برداشت کر سکتے تھے وار کا زخم. علی کو وار نے نہیں مارا، پہلی چیز یہ یاد رکھیں. علی اس زخم کی وجہ سے شہید نہیں ہوا. رسول اللہ زہر 40 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے دیا گیا تھا. اس زہر کے اثر سے رسالت شہید نہیں ہوئی تھی. رسول کو معاشرے نے مارا تھا، ان احساسات نے مارا تھا. لوگ کوفے میں علی کے ممبر کے نیچے بیٹھتے تھے اور وہاں سے خطوط معاویہ کو لکھے جاتے تھے. سازشی لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے علی کا. علی جانتا تھا کہ چشمے امامت دیکھتے، حقیقت کو جانتی تھی سب. ایسا نہیں تھا علی سے ڈھکا ہوا تو شاطر یہ سوچ رہا ہوگا تو علی کو پتہ ہی نہیں ہے میں علی کے لیے کام انجام دے رہا ہوں کوفے میں بیٹھ کے. نہیں، ایسا نہیں، علی کو پتا تھا. علی کو پتا تھا آج صبح ضربت چلنی ہے. علی ایسے ہی علی نہیں ہے. یہ چشمے امامت علی کو دکھا چکی تھی اور علی اپنے خدا نے کہا میں نے اختیار کے ساتھ چل کیا. علی اپنے اختیار کے ساتھ جانتے ہوئے کہ سجدے میں ضربت چلنی ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے توحید کے سلسلے سے جا کر جڑا، اپنی مرضی سے ضربت کی طرف آیا ہے. علی جانتے ہوئے تب جا کر علی ابن ابی طالب بنتا ہے. ابھی مولانا نے واقعہ سنایا مصائب کا آپ کے لیے بطور مصائب سنایا، یہ بطور فضیلت واقعہ بھی ہے. علی اگر سوکھی روٹی کھا رہا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ علی کوئی غریب تھا؟ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بنا کر پیش کر دیا گیا نعوذ باللہ کھانے کو نہیں تھا، فاقے کیا کرتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ علی غریب نہیں تھا، علی امیر کائنات ہے، امیر المومنین ہے. اس کے صدقے میں کائنات کو رزق عطا ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حال ہی میں ہم حرم میں موجود تھے تو آیت اللہ عالم الہدیٰ جو حرم کے متولی ہیں، گینس بک والے جو ایوارڈ دیتے ہیں آپ لوگوں کے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، کوئی اگر انوکھا کام کرے اس کو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے. تو وہ آئے آنے بات کہنے لگے حضور ہم جو ہے امام رضا کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. اس چیز کا ڈیلی 25,000 کو کھانا کھلاتے ہیں اور 365 دن کھلاتے ہیں. اتنا بڑا دسترخوان دنیا میں کسی کا نہیں. بات تو نہیں ہے 25,000 لوگوں کو 365 دن ڈیلی کھانا کھلانا دسترخوان چلا کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے بغیر کسی وقفے کے. ہم آپ کو ایوارڈ دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے پنجاب کے دوست ہیں مظہر بھائی، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، نام اس لیے لے لیے تو ناراض نہیں ہوتے، بتایا میرے کے ساتھ. تو آئے دوڑتے ہوئے کشمش بھائی جی وہ امام رضا کو ایوارڈ دے رہے ہیں. کون کب امریکہ سے کوئی ٹیم آئی ہے، اس میں 2-3 جرمن ہے اور 2-3 فرانس کے لوگ ہیں، کوئی ٹیم میں 7 بندوں کا عملہ ہے، کوئی امام رضا کو ایوارڈ دے رہے ہیں. کون سا ایوارڈ؟ پھر وائرل ہو جائیں گے امام رضا. وائرل ہو جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ مولانا کے گھر میں کام کرنے والا خادم ہمارا دوست کہہ رہا ہے. کون وائرل کرے گا؟ یہودی کا وائرل کریں گے. کس کو؟ آپ کے میرے امام کو. دنیا کو پتا چلے گا دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان امام. کیا سوچے آپ لوگ؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ امام کو وائرل ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے ایک یہودی کے بنائے ہوئے سلسلے کو ادھر سند لینی پڑے گی. ہاں یہ بہت قابل اعتماد شخص ہے، اس کا دسترخوان کائنات میں سب سے بڑا ہے. بات سنو، وائرل کرانے سے پہلے آیت اللہ علیہ جو حرم کے متولی ہے ان سے بات کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کچھ جذبات میں ایسا کہاں یہ بات صحیح ہے. میں نے جو بھی گھما کیا میں باہر کے ہم ایرانی نہیں ہیں، کیونکہ اپنے سسٹم ہے اس کے تحت کرنے دیجیے. دیکھیں یہ بھلا ہو گیا کہ ہمارے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. کوئی لڑکے چلے انہیں لے کر آیت اللہ کے دفتر میں. آیت اللہ صاحب نے پوچھا کیوں آئے ہیں یہ مہمان؟ کا حضور یہ امام رضا کو ایوارڈ دینے آئے ہیں، سرٹیفکیٹ دینے آئے ہیں. آیت اللہ مجتہد بصیرت، علماء کی بصیرت ہوتی ہے، ان کا اپنی ایک زاویہ نظر ہوتا ہے. کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ امام رضا کو ایوارڈ دینے آئے ہیں. کون سا ایوارڈ دینے آئے ہیں؟ ڈیلی 25,000 کو امام کھانا کھلاتے ہیں. اچھا 25,000 یہ کیا دیں گے؟ کہ یہ ایوارڈ دیں گے کہ دنیا میں کسی کا دسترخوان ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی 25,000 کو کھلائے. کہ ان بے وقوفوں کو بتاؤ یہ یہودی جو اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہ میرے امام کا صدقہ عطا ہوتا ہے. میرا امام 25,000 کو نہیں کھلاتا، میرا امام عالمین کو کھلاتا ہے. یعنی اب کیا وہ بظاہر کچھ اب کتنا بڑا ہنگامہ ہو جاتا اگر 25,000 کا ڈھپا لگ جاتا. شیعہ تو کہتے تھے ان کا امام عالمین کو کھلاتا ہے، انہوں نے 25,000 کا اپنا سرٹیفکیٹ لے لیا اور چھپا بھی لگوا لیا حرم کی طرف سے. یہ علماء کی بصیرت ہے، وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ جس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اب علی بھی ہے نا، علی اگر میں نے کہا آپ نے سوکھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ لیا علی کو، آپ نے کہا کتنا غریب ہے علی، کھانے کو نہیں ہے. دشمن بھی یہی کہتا ہے، دشمن چاہتا یہ تھا کہ علی کو غریب کہا جائے. کائنات کا تمام رزق علی کے ہاتھ میں ہے، علی سے چاہے جتنا عطا کرے. جو سب کو کھلا رہا ہے وہ خود غریب کیسے ہے؟ مانگنے والے کو پوری زندگی بھر کا راشن دینے والا. ایک سائل آیا دوڑتا ہوا، علی سفر پر جا رہے تھے، ناقے آمادہ کر دیے گئے. جناب قمر ناقوں کی مہار پکڑے علی کی طرف پڑھ رہے تھے. 7 سے 8 ناقے ہوں گے، جو اس میں تعداد میں زیادہ بھی بیان ہوئے بعض رات میں. پھر جناب قمر نے مہار ناقہ پکڑی ہوئی تھی اور حضرت علی کی طرف آ رہے تھے.
कहते हैं साहिल आया दौड़ता हुआ, कहा या अली भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, एक रोटी का सवाल है। अली ने आवाज दी, खंबर इसे रोटी दे दो। कहा या अली रोटी तो मैंने सामान में लपेट दी है। कहा सामान दे दो। कहा या अली सामान तो मैंने पालान पर रख दिया है। कहा पालान दे दो। कहा या अली पालान तो मैंने नाके पर लगा दिया है। कहा नाका दे दो। कहा नाका तो कतार में है। कहा कतार दे दो। अली दौड़ते हुए कंबर आए और आके कदमों में गिरे। अब कतार में कितने ऊँट थे, कितना सामान था नहीं पता। सुपारी ने एक रोटी मांगी थी, अली ने कहा पालान दे दो, कतार दे दो, महार दे दो। दौड़ते हुए कदमों में गिरे। कहा कंबर क्या हुआ? कहा या अली डर गया था। कहा कंबर क्यों डर गए थे? कहा या अली आपकी सखावत बर्दाश्त ना हुई, मैं डर गया। कहा क्यों सखावत बर्दाश्त नहीं? कहा या अली मांगने वाले ने सिर्फ एक रोटी मांगी थी, मैंने कहा सामान में है, आपने कहा सामान दे दो, मैंने कहा पालान पे है, आपने कहा पालान दे दो, मैंने कहा नाके पर है, आपने कहा नाका दे दो, मैंने कहा नाका कतार में है, आपने कहा कतार दे दो। या अली में डर गया था क्योंकि महारे नाका मेरे हाथ में थी। अगर मैं ये कह देता कि या अली महारे नाका कंबर के हाथ में है, कहीं आप मुझे भी खैरात न कर देते। ऐसा ना होता कि अपने गुलाम को भी आपने खैरात कर दिया होता। जा कंबर मैंने तुझे भी अता किया खैरात में। या अली में डर गया था, कहा डरो मत क्यों ना करूं। अली की सखावत का तज़किरा मंसूब किया था 4 मिसरों में इस वाक़े को पूरे को, कि क्यों ना करूं अली की सखावत का तज़किरा, ये वाक़या सुनाऊं न क्यों बार बार में। कंबर महारे नाका अगर छोड़ते नहीं, मौला ने उनको दे दिया होता कतार में, मौला ने उनको दे दिया होता कतार में। ये है मतलब अली की सखावत, आलमीन को खिलाने वाला। ये जो अली भूखा है ना, इसलिए नहीं कि रोटी नहीं है, इसलिए नहीं कि खाने को घर में कुछ नहीं है, इसलिए जो खुदा ने अली को खिलाने वाला बना कर भेजा। फर्क है, खाने वाले और हैं, खिलाने वाले और हैं। अली खिलाने वाला इमाम है, खाने वाला इमाम नहीं है। दुनियावी बनाए हुए में और खुदा के बनाए हुए में यही फर्क है। दुनियावी आदमी की दस्तरखान पर रोटियां देख के राल टपकने लगती है, जो इलाही होता है वो यतीम और मसाकीन में तकसीम कर देता है। अली नाम लफा बाबे, आपने सुना ना आज अली को मौला को जरूरत लगी 19 को, और ये 3 दिन के अंदर हकीकत सामने आ गई कि कितने यतीम थे, किस किस के अली नाम लफा पहुंचा रहे थे। अली की जिंदगी में लोगों को पता चल गया। ये 3 दिन जो गुजरे, अली के लोगों का माहौल बिल्कुल बदला हुआ देखा। आज अली घर से नहीं निकला तो क्या हुआ? अली खिलाने वाला इमाम था। अली अपने पेट पर पत्थर बांधता था क्योंकि अली का फख्र अली की कामत को मजीद बुलंद कर रहा था। अली का कद बढ़ा रहा था, अली का फख्र। अली रोजा रखा हुआ था, अली ने इबादत में था, अली का हर अमल इबादत था। मैंने कहा अली की दुश्मनी सबसे बड़ी वजह, एक जाविया सुन लीजिए अली की दुश्मनी का। मसाइब की तरफ सवाल को दामन वक्त में जाए। अली क्यों मजलूम है? क्या दुश्मनों के हाथों मजलूम है या अपनों के हाथों? अली सब के हाथों, दुश्मनों के हाथों के और अपनों के हाथों। अली को नहीं समझा गया, अली की हकीकत को नहीं जाना गया। अली की एक मजलूमियत का एक नया जाविया, बिल्कुल अली की फजीलत, अली की मजलूमियत। अली अपनी फजीलतों की वजह से मजलूम है क्योंकि ये फजीलतें किसी और में नहीं थी। आप सुनते ना, मौला अकेले थे, कुएं में मुंह डालकर रोते थे, गिरिया करते थे, कोई कलाम नहीं करता था मौला से। समझ मैं हूँ मौलाना, मैंने 4 किताबें पढ़ ली, मेरा मयार क्या है, मैं होटल पे बैठ के चाय नहीं पीता, गपशप नहीं लगाता। क्यों? 4 किताबें तो पढ़ी है। मौलाना क्या हो गया, आप इसी गली में तो खेले कूदे हुए इधर ही तो पड़े हुए हो, बैठते क्यों नहीं हो हमारे साथ? यही होता है बात है, हमारे माशरे में यही है ना। मौलाना की नहीं उसको मुझे जेब नहीं देता, क्यों जेब नहीं देता? क्या फलां के बेटे नहीं हो, क्या फलां नस्ल सजरे से नहीं हो, उसी से हो, तो आप हमारे साथ होटल पे क्यों नहीं बैठते, चाय क्यों नहीं पीते? यार मैं मजहबी तालीम हासिल कर रहा हूँ, दीन सीख रहा हूँ। अच्छा दीन सीख रहे हैं, आप होटल नहीं, जेबा नहीं है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि होटल पे बैठकर। 4 किताबें पढ़ने के बाद मेरा जी नहीं चाह रहा मैं लोगों से बात करूं जो बैठकर फालतू बातें कर रहे हैं और दुनिया परस्ती में कर रहे हैं। 4 किताबें पढ़ी हैं जो मरकज़े दीन है। आपको क्या लगता है अली को ऐसा नहीं था, बंदे नहीं मिल रहे थे बात करने वाले? अली के मायार का कोई नहीं था कि जिससे अली का नाम करे। उस जाविये से अली को देखिए, अपने फजीलतों का पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है फजीलतों का। उसका जो नुक्ता इर्तिफा है ना, आखिरी चोटी, उस पर खड़ा है अबू तालिब का लाल। आखिरी चोटी पर फजीलत की, उस पहाड़ इर्तिफा के आखिरी नोक पर ये खड़े अली अपने अबी तालिब। सामने नजर मिलाते हैं, कोई नजर नहीं आता, सिवाय अली के कोई नहीं है। किसी से बात, अब कोई उस बुलंदी पर हो जिससे अली बात करे, सब पस्त है, अली अकेला बुलंद है। अली बात करते थे, अली मुस्कुराते थे, कब तक? जब तक रसूल थे, क्योंकि रसूल ने कहा था या अली अंता का नफ्सी, या अली तू हूबहू मेरे जैसा है। जब तक रसूल थे, जब तक सैयदा की बदाए मिन्नी कहा था, बदाए मिन्नी कहा, फातिमा जब तक रसूल फातिमा से अली को कलाम करते थे, रिवायत में बयान हुई, घर का माहौल बयान हुआ है।
कलाम करते थे अली, मुस्कुराते थे, बातचीत करते थे जब तक सैयदा थी। लेकिन वहाँ वो दर्द का क्या है, दर्द का आलम अपनी जगह, लेकिन अली बात करता था। लेकिन ये जो फजा बदली है ना, उसमें लोग आए अली पर जाली खिलाफत, 2 साल गुजरे थे, 2 साल बाद लोग आना शुरू हो गए थे दिल्ली से अली अबी तालिब पर। अली घर से नहीं निकलते, नहीं ये अली आपको खिलाफत हम पैर करेंगे, हाथ बढ़ाएं, मुझे तुम्हारी खिलाफत की जरूरत नहीं है। लोग आ रहे हैं दरवाजे पर, अली भगा रहा है, अली नहीं जरूरत नहीं है, चले जाओ, कल जिसकी बैत की थी उसी की बैत पे जियो। या अली मुश्किलात पेश आ रही है, अली को पहचानिए, अली की अजमत को पहचानिए। बंदों की दी हुई खुदाई को ठुकराने वाला बंदों की दी हुई खिलाफत भी कबूल नहीं करता। बंदे तो अली को खुदाई दे रहे थे, अली ने ठुकरा दी है, खिलाफत देने आए हो, अली को नहीं चाहिए तुम्हारी खिलाफत। खुदा के मैं जहां बैठ जाऊं वहीं तख्त बन जाती है सरजमीन। तुम्हें क्या लगता है तुम तख्त दोगे तो अली खलीफा है, तुम नहीं दोगे तो अली खलीफा नहीं है? जहालत है। अली को पहचान, अली उस नुक्ता इर्तिफा पर, बुलंदी पर है कि अली नजर मिलाना चाहता है तो कोई सामने नहीं है, अली अकेला है, निकलो वहां फजीलत, कोई उस मयार पर नहीं कि अली उससे कलाम कैसे का। अब क्या हो गया, अरबी में हमारे ब्रदर बाहर बैठे हैं, ये हमारे रहकर आए, अरबी में इस्तिआरा इस्तेमाल तो कुएं का, जो चांद देखने के लिए आपके जगह चांद को देखना है दमकते हुए अंधेरी रात में, तो आप कुएं में देखें, तो वो शक्ल जो है चांद की कुएं में नजर आई, दमकता हुआ। कुआं दरिया में क्यों नहीं, झील में क्यों नहीं, कुआं ही क्यों? कुएं की दीवारें बुलंद होती हैं, उसमें हवा नहीं होती, हवा जब नहीं पड़ती तो वो पानी जो है तसलसल का शिकार नहीं होता, ठहरा हुआ होता है। जब ठहरा हुआ पानी होता है तो चांद का अक्स जब अंधेरी रात में उस कुएं में पड़ता है तो हूबहू तरोताजा आसमान से बड़ा चांद जमीन पर नजर आने लगता है और शफाफ नजर आता है। अली फजीलतों का वो कमर था, वो चांद था, जब अकेला हो गया, कोई बात करने वाला ना था, उस बुलंदी से अली ने खुद कलाम किया कि ऐ बुलंदी पर आए हुए अली, कोई तुझसे बात करने वाला नहीं, तो जा कुएं की तरफ अपना चेहरा देख और खुद से कलाम कर। अली अपने आप से कलाम करता रहा। अली कहता है, अली तूने तुझे नहीं पहचाना, किसी ने तुझे नहीं पहचाना, किसी ने तेरी मार्फत हासिल नहीं की। अली अपने आप को अपना हाल दिल सुनाता रहा। अली की मज़लूमियत की एक वजह यही है कि अली की फजीलतों ने अली को अकेला बना दिया। ये फजीलतें किसी के पास नहीं थी, ये इल्म किसी के पास नहीं था, ये हिल्म किसी के पास नहीं था, ये अता का फलसफा किसी के पास नहीं था। इतनी खैरात करने वाला, खाने वाले तो बहुत थे, खिलाने वाली अदा किसी में नहीं थी। पहचानिए, जहाँ एक फर्जंद करीम में अहले बैत हो, जिस घराने का हसन जैसा इमाम, पूरे माशरे को खिलाने वाला, वहाँ अली जो है क्या है, कुछ नहीं है खाने के लिए, भूखा है, प्यासा है, नहीं खाता, मिलता भी है तो नहीं खाता। वजह क्या है, इधर क्या असबाब क्या है? कभी कुछ सोचना चाहे इस मौजूद से आपने, अली को मजलूम जो चीजें बना रही है वो क्या है? अली को तकवा मजलूम बना रहा है, अली की हिदायत अली को मजलूम बना रही है। अली किसी दुश्मनी नहीं रखता, ज़ौक़ की उस मंजिल पर आ गया कि अब खाने का दिल नहीं करता, तकवे की उस मंजिल पर आ गया कि अब पीने का दिल नहीं करता। हलाल है चीजें, इस ज़ावियत से देखिए अली इब्न अबी तालिब को। हम तो एक अलग ही दुनिया में, दारों वाली दुनिया में जीने वाले लोग हैं ना, हमने उस ज़ावियत से इमामत को देखना ही नहीं है, ना उस ज़ावियत से जानना है अली कौन है जो आलमीन को खिला रहा है, खुद भूखा है। सोचिए कि अली के लिए ऐसी क्या बचा थी, अली यारी खाएं, खाना भी तो सवाब है, खाने के ताकि दूसरों में फर्क रहे। अली के मुकाबले जितने दुश्मन है उनके किरदार में और अली के दिल का किरदार में यही तो फर्क था। दिन वो आ गया कि कूफे में अली की खिलाफत का डंका बज रहा है और शाम से मुसलसल जासूस भेजे जा रहे हैं कि खिलाफत का खात्मा हो, जल्द अज जल्द। जोर पकड़ गई जब सर गर्मियां दुश्मनों की, आज ही की यही तारीख होगी, यही लम्हात कूफे में। कहते कि अली की बेटियां रोने लगी, तीरिया शुरू हो गया, अभी बस रोनी है, अज़ान फज्र रोनी, घर से रोने की सदा आई। कहते हैं कि कूफे के कुछ लोग आए और आकर सवाल किया, अली आज से पहले ये सदा आपके घर से नहीं आई थी, आज ये किरिए की सदा कैसी, आज ये सरकारियों के रोने की सदा कूफे की गलियों में सुनाई दी है, क्या वजह, ये कौन सी रात है? चश्मे इमामत बहुत कुछ देख रही थी, इमामत की नज़र, इमाम हसनैन की नज़र, जनाब ज़ैनब की नज़र, जो मंजर देख रही थी शायद आम बशर नहीं देख सकता। आपकी मेरी आंख में नहीं, ज़ैनब तो अली को देखती होगी, आज की शब तो सर शिगाफ्ता मिसले कुरान खुला हुआ नजर आता होगा, बहुत से पहले मुसीबत नजर आ रही थी। कहते गिरिया बुलंद था घर में, अली को करार ना आता था। अली कभी जनाब ज़ैनब के हुजरे में जाते थे, उनसे दिलासा देते थे, जनाब इमाम हसन के हुजरे में आते थे, उन्हें दिलासा देते थे। इमाम हसन के खैमे में आता, तारीख ने लिखा
कहते मदीने से जब कारवां गया हुआ था असीरों का और ये पहुंचा मदीने, शाम से आजाद होकर रिहा होकर मदीने जब पहुंचे तो लोग आए और आकर अली की उस बेटी से कलाम किए तो पूरे सफर में कुछ ना बोली, खामोश रहती थी जनाब उम्मे कुलसूम। ज़ैनब ने कलाम किया अली की शहजादी ने, लेकिन उम्मे कुलसूम ने कहीं कलाम ना किया, हर दर्द सीने में बसाए ज़ैनब की ये बहन घूमती रही, अली की ये शहजादी घूमती रही। कहते मदीने जब पहुंची है ना जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब ने हालात करबला सुनाए तो लोगों ने मदीने की औरतों ने आकर जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पूछा, है अली की शहजादी, ज़ैनब नौहा सुनाती है, ज़ैनब मर्जिया सुनाती है, ज़ैनब मातम करती है, आप अपने भैया का गम नहीं सुनाती, आप अपने बाबा पर मातम नहीं करती, बीबी वजह क्या है? रोने लगी उम्मे कुलसूम, गिरिया करने लगी उम्मे कुलसूम। कहा ज़ैनब जब बताती है ना तो उम्मे कुलसूम मातम करती है, उम्मे कुलसूम वाह गुरबता कहती है, उम्मे कुलसूम वाह मोहम्मदा कहती है, मैं मातम करने वाली हूँ, मैं अज़ादार हूँ। लेकिन हाँ, अगर आज तुम मुझसे मसाइब सुनना चाहते हो तो पूछो, आज उम्मे कुलसूम मसाइब सुनाएगी, आज मदीने में उम्मे कुलसूम अली के घराने की गुरबत सुनाएगी। कहते मदीने की औरतों ने रोते हुए पूछा, कहा है शहजादी आप कूफे में भी थी, आप करबला में भी थी, आप जिंदाने शाम में भी थी, शहजादी हमें ये बताएं हुसैन ज्यादा गरीब है या आपका बाबा ज्यादा गरीब है? पूछने वालियों ने पूछा, ऐ उम्मे कुलसूम बताएं, ऐ अली की शहजादी बताएं, क्या कूफे में अली ज्यादा गरीब था या करबला में हुसैन ज्यादा गरीब था? जिगर को थाम लिया उम्मे कुलसूम ने, कहा मेरा बाबा कूफे में उतना ही गरीब था जितना रोजे आशूर करबला में मेरा भैया गरीब था, जितना मेरा हुसैन गरीब था। मातम करते हुए औरतों ने सवाल किया, ऐ अली की शहजादी, हुसैन की गुर्बत कैसी, अली की गुर्बत कैसी? वाज़ेह करे, फलसफा रोशन करे कि दोनों की गुर्बत में फर्क क्या है। कहा मैंने कहा ना दोनों की गुर्बत एक जैसी है, जो अली की गुर्बत है वैसी ही हुसैन की गुर्बत है। कहा शहजादी हुसैन की आखिरी रात कैसी थी, अली की आखिरी रात कैसी थी? कहा अली की आखिरी रात भी वैसी थी जैसी हुसैन की आखिरी रात थी। कहा शहजादी कैसी आखिरी रात? कहा अली को भी आखिरी रात करार ना आता था, मेरे भैया हुसैन को भी करार ना आता, मेरे हुसैन को भी सुकून ना मिलता था। मातम का हक अदा हो गया, मजलिस का हक अदा हो गया, मसाइब है ना, शब ज़रबत है, मुझे हौसला दीजिए, पढ़ने दीजिए, मुझसे पढ़ी नहीं जाती है रिवायत, सब जब से सुने, शहादत बयान करनी है, ज़रबत बयान करनी है। तारीख ने लिखा अली की बेटी मुसीबत बयान कर रही है, मकातिल ने लिखा उम्मे कुलसूम ने कहा मेरा बाबा भी बहुत बेचैन था, मेरा हुसैन भी बहुत बेचैन था, ना अली को करार आता था ना हुसैन को करार आता था। कहा शहजादी करार क्यों ना आता था? अली क्या करता था? कहा अली कभी ज़ैनब के हुजरे में आता था, ज़ैनब को बोसा देता था, रिदा को चूमता था, कलाइयों को चूमता था और अलविदा है मेरी बेटी ज़ैनब, अलविदा मेरी बेटी ज़ैनब, तेरा अब्बास निगहदार, तेरा हुसैन निगहदार, तेरा हसन निगहदार है बेटी ज़ैनब। ये बार बार आता था, कभी अब्बास के खैमे में जाता था, कभी हसन के खैमे में, अली को करार ना आता था। हुसैन के खैमे में आते थे मेरे बाबा, कौम का बोसा देते थे, कहते थे नाना की तरफ से बोसा कबूल कर, ऐ मेरे लाल माज़ारा की तरफ से बोसा कबूल कर, ऐ मेरे लाल बाबा की तरफ से बोसा कबूल कर। कहते करार ना आता था, करार ना आता था, अली को बड़ा बेचैन था, सारी रात हुजरे बदलता रहा। फजर तक हुसैन की भी यही आलम थी करबला में, कभी कासिम के खैमे में जाता था मेरा भैया, कभी अकबर के खैमे में जाता था, कभी ओन मोहम्मद को सीने से लगाता था, कभी असगर का झूला झुलाता था, मेरे भैया को भी करार ना आता, मेरे हुसैन को भी करार ना आता था। अली भी बेचैन था, हुसैन भी बेचैन था, दोनों की आखिरी रात कयामत से कम न थी। तारीख ने लिखा उम्मे कुलसूम गिरिया करती रही और मुसीबत सुनाती रही। पूछने वालियों ने पूछा, ऐ अली की शहजादियों, आप जब कूफे में भी थी, आप करबला में भी थी और आपको पता था कि ये बाबा की आखिरी रात है, अली को मस्जिद जाने ना दिया होता, आपको पता था हुसैन कत्लगाह में जाएंगे तो लौट कर नहीं आएंगे, हुसैन को बढ़कर अली की बेटियों ने रोक लिया होता। ऐ अली की बेटियों, ना अली को रोका ना हुसैन को रोका, तड़प गई अज़ादारो, मातम बपा हो गया अहले हरम में। जब मदीने की औरतों ने ये एतराज किया, कहते जिगर को थाम कर कहा उम्मे कुलसूम ने, कहा ऐ मदीने की औरतों, हमने रोका था। कहा किसने रोका? कहा जब बाबा सहने आंगन में पहुंचे थे, बाबा के कदमों के पीछे, बाबा के कदमों के पीछे कुछ आवाज आई किसी के कदमों की, मेरे बाबा ने पलट कर देखा तो आंखों में आंसू भरकर मेरा करबला वाला प्यासा भाई रोकर कह रहा था, बाबा मुझे कोई लेकर आया है, मुझे कोई लेकर आया। हुसैन कौन लेकर आया है? हुसैन हटे तो क्या देखा? अली की वो बेटी जो रात की तारीकी में भी घर से ना निकलती थी, सर पर कुरान रखे कह रही थी, बाबा क्या मुमकिन है आज ज़ैनब का बाबा ज़ैनब के साथ घर में नमाज पढ़, क्या बाबा मुमकिन है आज ज़ैनब का बाबा ज़ैनब के साथ घर में नमाज पढ़े? अली जमीन पर बैठ गए, कहा मेरी बेटी ज़ैनब ऐसा क्यों बोल रही हो? कहा बाबा दिल बड़ा परेशान है, दिल को करार नहीं आता, अजीब उलझन है, अजीब उलझन है। अली ने आसमान की तरफ देखा, ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाह
तड़प गई अली की बेटी, बाप की बेटी थी, अपने बाबा की जीनत थी, मकसद को पहचानती थी कि अली कामयाबी की तरफ जा रहा है। बड़ी साबिर बेटी थी अली की अज़ादारो, मैं कुर्बान ज़ैनब कुबरा के सबर पर अली की बेटी ने खुद को रोक लिया। अब अली का दामन न थामा, अब अली का रास्ता न रोका, कहा बाबा अलविदा, ए ज़ैनब के प्यारे बाबा अलविदा, बाबा ज़ैनब का सलाम कबूल करो। अली दरवाजे की तरफ बढ़े, तारीख ने लिखा घर की कुछ बंदखें आगे बढ़ी, अपने परों को फैलाया, अली के आगे रास्ता रोका, अपनी बेज़बानी में आवाज दी, या अली फकत ज़ैनब यतीम नहीं हो रही, आज हम बंदखें यतीम हो जाएंगी, आज आलम यतीम हो जाएगा, या अली घर से बाहर कदम न रखो। क़यामत टूट गया जब ज़ैनब ने ये कहा ना कि बंदखों ने दरवाजा रास्ता रोका, बंदखों ने जनाब अमीर कायनात की अबा का दामन अपने मुंह में थाम कर आवाजें दी। अली जमीन पर बैठ गए, अपना दामन बंदखों से छुड़वाया। इतना कहना था, कहते जनाब उम्मे कुलसूम गश आ गई, ये जुमला कहते ही उम्मे कुलसूम को गश आ गया। अब जब गश से बेदार हुई, कहते मदीने की औरतों ने पूछा, ए उम्मे कुलसूम इतनी गुर्बत सुनाई, गश ना आया। बंदखों ने अबा का दामन थामा, अली का रास्ता रोका, तुम्हें गश आ गया। ऐसा क्या याद आया कि तुम्हें गश आ गया? मातम करके उम्मे कुलसूम ने कहा, मुझे करबला में अपने भाई का सकीना से विदा याद आया। वो लम्हा था जैसे बंदखों ने अबा का दामन पकड़कर बाबा को रोका था। सकीना अबा का दामन थाम कर कह रही थी, ए बाबा, सकीना को छोड़कर मत न जा, तू चला गया तो तेरी बच्ची यतीम हो जाए।